السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل لٹریری کلب۔ ناظرین، اگر ہم آج سے قریباً 30 یا 40 سال پہلے جا کر دیکھیں تو سائنس اس جسم کو اتنا کم سمجھ رہی تھی اور اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، ہر مرض کے لیے صرف ایک ہی معالج۔ تو بعد میں انسان کو جو ہے احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، تو تب ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک ڈینٹسٹ کے لیے دانتوں کے لیے 7 سالوں کی طبی تعلیم لازمی قرار پائی۔ تو جتنا اندر اس کے ہم اترتے جائیں گے تو اتنا ہی راز الجھتا جائے گا، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے ہوتی ہوئی میوٹیشن تک جا پہنچتی ہے، جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ آج ہم حواس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ سینسز بیسیکلی جو ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ تو بنیادی طور پر 5 حواس ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ تو یہ جو سینسز ہوتے ہیں، یہ جو حواس ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ جسم سے انفارمیشنز کو اکٹھی کرتی ہیں اور ہمارے مائنڈ کو سینڈ کر دیتی ہیں۔ بیسیکلی یہ سینسرز کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں کہ معلومات انفارمیشنز کو اکٹھا کیا، لیا، جانچا اور پھر ہمارے ذہن کو بھیج دیا۔ تو ان کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ ذہن اور جسم کے ساتھ مل کر خواہش کو جنم دیتے ہیں، اور حواس کو کام کرنے کے لیے مختلف اعضاء دیے گئے ہیں۔ جیسے بصارت جو ہے وہ آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، اسی طرح سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک اور چکھنے کے لیے زبان۔ اس کے علاوہ ٹچ یعنی چھونے کی جو حس ہے وہ جسم کے پور پور میں موجود ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تخلیق سے ہزاروں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک ہمارے جو ناک ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں استعمال آتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ حواس کو بیان کرنے کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ حواس کے پاس جو اپنی انفارمیشن نہیں ہے، حواس کے پاس ذہن کے بغیر جو بھی انفارمیشن ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کے مناسبت سے سردست یہی سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جو ہے جس میں انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے، اٹ از اے ڈیٹا سینٹر اینڈ انالسٹ، ایک تجزیہ کار ہے۔ ناظرین، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ مائنڈ اینڈ برین، دماغ اور ذہن دو الگ الگ ہیں مگر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایز دا باڈی اینڈ سول، جس طرح جسم جو ہے وہ مادی ہے جبکہ روح غیر مادی ہے، بالکل اسی طرح مائنڈ اینڈ برین جو ہمارا دماغ ہے وہ مختلف اعصابی نظام اور دوسرے خلیات سے مل کر بنتا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ذہن کو ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ غیر مادی ہوتا ہے۔ ذہن تو ایک سوچ کا نام ہے، تھاٹ۔ ذہن دماغ کے تھرو، مائنڈ برین کے تھرو ہماری پوری باڈی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نفس انسان 3 حصوں سے مل کر بنتا ہے، باڈی، سینسز اینڈ مائنڈ۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ان تینوں کی حیثیت ایک دوسرے کے بغیر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس سوال پر کہ میں کون ہوں ڈیپلی اس کا اسٹڈی کریں تو گہرائی میں اتریں تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ کیا میں انسان ہوں؟ جب کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں۔ No, I'm not all that above I discussed، بلکہ میں تو ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت ہے، خیالات، جذبات ہے، دنیا ہے، علم ہے۔ یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا یہ عزت میرے جسم کی ہے یا میرے ذہن کی ہے؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام۔